پہچانتا بھی ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے مہمان کسی کے پاس جائے تو اس کو تحفے دیے جاتے ہیں. سفر نورانی تھا, سفر روحانی تھا, جانے والا بھی نورانی تھا. جس کی بارگاہ میں پہنچے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اللہ نے تحفہ بھی نورانی عطا کیا. سبحان اللہ. نماز کا تحفہ تھا. سبحان اللہ. حضور کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ تھا. تحفے کی لوگ قدر کرتے ہیں. تحفے کی قدر کرنی چاہیے. جتنا دینے والا عظیم ہے اس کا تحفہ اتنا عظیم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا, اپنا دیدار کرایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرما دی تاکہ تم بھی میرا دیدار کر. سبحان اللہ. آخر تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز اللہ نے عطا فرمائی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب نماز پڑھتے تو آخر میں آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. یہ نماز میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کو سلام کیا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیکھا, لیکن اللہ نے ہمیں ایسی نماز عطا فرمائی کہ تم نماز میں میرا اگر دیدار نہیں کر سکتے تو اپنے نبی کا دیدار کرو. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تجھ پہ سلام. سبحان اللہ. یہ اسی لیے بولا جاتا ہے جب کوئی چیز سامنے السلام علیکہ ایھا النبی. عمدۃ القاری شرح بخاری بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا, اور ابن حجر اسقلانی نے اپنی شرح کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ, جب نمازی التحیات پہ بیٹھتا ہے اور پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ میری منہ والی عبادتیں, میری بدنی عبادتیں, میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں. بندہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو وہ اللہ کے حرم میں پہنچا ہوا, اور جو ہی یہ عرض کرتا ہے توجہ کرتا ہے تو اللہ کا نبی وہاں تشریف فرما. اس لیے وہ فوراً کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تجھ پہ سلام. تو یہ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس لیے اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. جو تحفہ حضور آسمانوں سے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس لے کر آئے تو حضور خود بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھا کریں, نماز نہ چھوڑا کریں. نماز آپ کے ہر دکھ اور درد کا علاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری تکلیفیں دور فرما دے گا, ساری پریشانیاں دور فرما دے گا, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس نماز کی وجہ سے پریشانیاں دور. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا, توجہ فرمانا, بس میں ایک ہی یہ روایت میں نماز کی بات, جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, اس کا حشر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے نیچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ ہو, حضور کے صحابہ کے ساتھ ہو, تو پھر نماز پڑھا کریں تاکہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی